السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے بہت سارے گھروں کو پریشان کر رکھا ہے۔ وہ ہے جادو اور اس کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یاد رکھیں، ہر بیماری کا علاج اللہ کے پاس ہے۔ ہر بیماری کا علاج اللہ کے پاس ہے، اور جادو بھی ایک آزمائش ہے، کوئی ناقابل علاج چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں۔ تو ناظرین، آئے ہم جانتے ہیں جادو کی حقیقت۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جادو حقیقت ہے، کوئی وہم نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یعنی جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈالی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جادو سے ڈرنا نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ آئیے کچھ علامات میں دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں۔ اچانک طبیعت خراب ہو رہنا، گھروں میں لڑائی جھگڑے، نماز سے نفرت یا سستی، ڈراونے خواب آنا، بے وجہ غصہ یا ڈپریشن۔ لیکن یاد رکھیں، ہر بیماری کو جادو سمجھ لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ ناظرین، سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں کہاں پہ؟ جعلی عاملوں کے پاس، جعلی پیروں کے پاس، تعویذ گنڈے، جادوگروں کے پاس۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کو سچ مانے، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ دین کا انکار کیا۔ اس لیے شرکیہ طریقوں سے بچیں، ورنہ مسئلہ مزید بڑھ جائے گا۔ اب آتے ہیں اصل علاج کی طرف۔ سورۃ الفاتحہ یہ سب سے بڑی شفا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا اور دم کی 40 بکریاں لی۔ ادھر دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ ایک ہے سورۃ الفاتحہ اور دوسرا آیت الکرسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تیسرا عمل سورۃ البقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری 3 سورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دم کیا کرتے تھے، اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر دعائیں موجود ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور ایک اور حدیث میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو ناظرین، دم کا طریقہ کیا ہے؟ پانی پر آیات پڑھیں، خود دم کریں، زیتون کے تیل پر دم کر کے استعمال کریں۔
اور جو اہم ہدایات ہیں، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھیں۔ یاد رکھیں اصل شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ناظرین، جادو ایک آزمائش ہے، لیکن اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور سنت پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں مزید رقیہ شرعیہ اور جو آیات پڑھ کر ہم جادو کے اثر کو ختم کر سکتے ہیں، جادو کو ختم کر سکتے ہیں، توڑ اس کا کر سکتے ہیں، آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر پریس کر لیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔